تجھے سلام، اے ورثہ خانہ معبود کبریا، اے پاسبان دین خدا دین مصطفیٰ، اے نائب امیر رسولان دو سرا، اے مقصد و معائنی و معیفوم الحتا، اے بولتے قرآن مطہر تجھے سلام، اے بولتے قرآن مطہر تجھے سلام، گاڑا علم فرات پہ مشکیزہ بھر لیا، ہائے مگر نصیب میں کچھ بس نہ چل سکا، مشق سکینہ چھد گئی ایک تیر جو لگا، پانی کے ساتھ خون بھی سکے کا بہ گیا، عباس شیر زیغ میں داور تجھے سلام، دل بند وہ حسین کا بہنوں کا ماہرو، مثل محمد عربی تھا جو ہو بہو، اس کو یزیدیوں نے شہدی کے روبرو، نوکے سے نہ لگا کہ کیا ہے لہو لہو، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر تجھے سلام، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر تجھے سلام، وہ ایک دین حق کا محافظ وہ پاسباں، پیروں میں ہائے وارث کعبہ کے بیڑیاں، اس پر گلے میں توق اور ہاتھوں میں رسیاں، پیروں کے آبلوں سے ہے آب لہو رواں، سجاد صبر و شکر کے پہ کر تجھے سلام، سجاد صبر و شکر کے پہ کر تجھے سلام، چشمے فلک نے دیکھی نہ ایسی کوئی بہن، چشمے فلک نے دیکھی نہ ایسی کوئی بہن، بے چادری بھی بازو بھی ہیں بستہ رسن، بھائی کی لاش سامنے آنکھوں کے بے کفن، بھائی کی لاش سامنے آنکھوں کے بے کفن، غربت اسیری تشنہ لبی دور یہ وطن، اے غم گزار زینب مستر تجھے سلام، اے غم گزار زینب مستر تجھے سلام، زب عظیم فاتح خیبر تجھے سلام، بے کس حسین کشتہ خنجر تجھے سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم عزاداران مظلوم کربلا، جہاں جہاں اس وقت اہل بیت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں ان ایام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایام شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں مدینہ چھوڑ دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتون جنت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر گھر بی نظر آئیں گی اس لال کا پرسہ لینے کے لیے کہ جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کاوش، ہمیشہ کہتی ہوں حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، گناہگار بندے ہیں، ان کا ذکر پتہ نہیں کیسے کرنے بٹھا دیا، پرسہ دینے کی کوشش کریں گے ایام میں۔ پہلا سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے زیارت عاشورہ کا ہوگا، دوسرا سیگمنٹ ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور مجلس برپا کریں گی قرآن اور اہل بیت پر، پھر نوحہ خانی مرثیہ خانی آپ کے ساتھ ہوگی۔ چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلا سیگمنٹ زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ کی تلاوت ڈیلی کرنی ہے، روز کرنی ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی جب آپ احادیث اٹھا کے دیکھتے ہیں بڑے معجزات ہیں، ایک معجز نما زیارت ہے یہ زیارت۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، ہم اس میں امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت عظمتی مصیبت بکا علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت ومصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، اے میرے حسین، یا ابا عبداللہ، یا مظلوم حسین، یا غریب حسین، یا بے کس حسین، تیری مصیبت ہمارے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے، اور آسمانوں میں اور آسمان کے تمام رہنوں کے والے کے لیے بزرگ عظیم مصیبت، مصیبت عظمیٰ ہے۔ ہم اس زیارت میں امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا کا وتیرہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اظہار کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں تمہارے دشمن ہمارے دشمن، وہ اور خوش ہوتا ہے، اور پھر آپ اس سے کچھ مانگتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، تو وہ محبت میں تم اس سے محبت کر، جو چاہے وہ لے لو۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں نا کہ اے صفوان، جب بھی کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے کلام کرنا، زیارت عاشورہ کے ذریعے کلام کرنا، زیارت عاشورہ کے توسل سے مانگنا۔ اس زیارت کے بعد جو دعا کرتا ہے وہ پروردگار عالم جہاں بھی وہ دعا کرتا ہے وہ پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج زیارت عاشورہ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زیارت عاشورہ اور زیادتی رزق۔ کوئی بھی تنگی اگر رزق کی کہیں پر بھی ہے، کسی بھی قسم کے رزق کی پرابلم ہے،
डेली ज़ियारत आशूरा मुआजिज़ा है इस ज़ियारत में, ज़्यादती रिस्क, ऐसा रिस्क आना शुरू हो जाएगा, लोग कहेंगे ये तो परेशान रहती थी, माली परेशान, इसकी माली परेशानी कहाँ गई, ये क्यों नहीं परेशान अब, इसके पास रिस्क कहाँ से आ रहा है। वो सैयदुश शुहदा, वो आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ के मांगेंगे ना मौला रिस्क की परेशानी ऐसा देगा, दुनिया हैरान होगी। जलीलुल कदर आलिम दीन शेख अब्दुल जवाद हायरी ने कहा कि एक शख्स शेख ताइफा शेख जैनुल आबदीन के पास आया और कहता कि बहुत परेशान हूँ, माली बड़ी परेशानी है, कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं बनता, बहुत तंगी है। तो शेख साहब ने फरमाया ऐसा करो, इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा आली मुकाम के जरिए अक़दस के पास जाओ और ज़ियारत आशूरा की तिलावत करो, तुझे तेरा रिस्क मिल जाएगा। और अगर देख तुझे ना मिले ना तो तू वापस आना, मेरे पास आना, अगर वहां ज़ियारत आशूरा पढ़ के रिस्क ना मिले मैं तुझे रिस्क दूंगा, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। उस शख्स ने सुना, उसने कहा ठीक है भाई, इतने उससे अकीदे से कह रहे, चलो चलते हैं। चला गया, ज़ियारत पे चला गया। अब चंद दिन बाद शेख साहब कहते हैं कि चंद दिन बाद तो मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मैंने उसके हाल हवाल पूछे कि हाँ भाई कैसे हो, माली तंगी थी, परेशानी थी, लौट के ही ना आए। तो उसने कहा कि जब मैंने सैयदुश्शुहदा अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की जरी के सामने ज़ियारत आशूरा की तिलावत की, मैं बिल्कुल दिल से मोहब्बत से अकीदत से इमाम के सामने ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा था, तो एक शख्स आया और उसने मुझे माल दिया। उसके बाद पता नहीं वो कहां से आया, मुझे कहा ये माल ले लो, जो भी है ये तुम्हारे लिए। मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने उससे कारोबार शुरू किया और मेरे घर में आज रिस्क की तंगी का सवाल ही, बेशुमार पैसा, मेरे रिस्क के दरवाजे खुल गए और बेइंतहा रिस्क मेरे घर में आने लगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये एक छोटा सा मैसेज 5-2 मिनट में फकत यही है कि कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, रिस्क की तंगी है, ज़ियारत आशूरा की तिलावत करे, दिल से उन्हें पुकारोगे ना, लौहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। रिस्क की परेशानी है, डेली ज़ियारत आशूरा पढ़े, इस नियत से, इस दिल से कि सैयदुश्शुहदा का वसीला जब बारगाह इलाही में जाता है ना तो कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अब हम बढ़ते हैं अपनी ज़ाकरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा की तरफ, और जो है उनका टॉपिक कुरान और अहले बैत, उस पे मजलिस अज़ा सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन सय्यदिना व नबियना व तबीब नफूसिना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीब कुलूबिना मौलाना बिल कासिम मुहम्मद هذه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैइन कदीर, शाहरगे गर्दन से ज्यादा करीब, कुन कहता है फयकून हो जाता है। वो रब्बे दो जहां कि जिसने जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, शजर व कमर, लोहो कलम, कायनात की हर शय रब्बे दो जहां ने अपने बंदों के लिए खल्क की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क किया। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद व सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी बरगुज़ीदा आल के लिए। खालिक मताल अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमा रहा है, सूरह हशर की ये आय मुबारका कि जिनकी तलावत का शर्फ हासिल किया, कि जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो।
اور ول تنظر نفسن ما قدمت لغدن، اور ہر شخص، ہر نفس غور کرے اپنے اوپر کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اور کیا بھیجا ہے، جہاں اسے جانا ہے وہاں کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک وہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس پر نظر رکھتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے اعمالوں کو ہمارا خدا جانتا ہے، ہم کس صورت میں اعمال کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب آپ سے گزشتہ دن بھی بات ہوئی، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور یہ وہ ایام اضحیٰ کہ جہاں خدا کریم کا یہ لطف و کرم کہ اس نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے، ہم فرش اضحیٰ پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر محمد و آل محمد کے ذکر سے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، کہ جیسے خدا کریم بھی سورہ حشر میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے غور کیوں نہیں کیا، تم کیوں نہیں تفکر کرتے کہ تم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے، آئندہ کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، زندگی زیور حیات لے کر آیا ہے، جس کی جتنی بھی مدت حیات ہے، اس کے بعد ایک وقت گزارنے کے بعد ہر انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ائمہ علیہ السلام ہی کے ارشاد گرامی ملتے ہیں کہ اپنا سودا جنت سے کم پر نہ کرنا، یعنی ہمیں ہیون کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، اس جگہ کی طرف جانا ہے کہ جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن تب جائیں گے جب ہم وہاں جانے کے لیے کوئی انتظام کریں گے۔ اب دیکھیے، جب ہم کسی جگہ کسی وزٹ پر جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ہمیں جانا ہے تو وہاں کے موسم کے حساب سے پھر ہم وہاں کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ اب اگر ہم کہیں جا رہے ہیں ناردرن ایریاز میں کہ جہاں ٹھنڈ ہوگی اور ہم گرمی سی جگہ سے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے ساتھ سفر میں گرم کپڑوں کا انتظام کریں گے تاکہ جب ہم اس ٹھنڈی پلیس پر پہنچے تو ہمارے پاس کچھ سردی کا معاف کیجیے گا، اسی طریقے سے ہمیں کہیں جانا ہے، جہاں جانا ہے اس کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، مستقل تمہیں اس دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، تم نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ جب اس کی طرف جانا ہے، ہم فرش کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم عرش کے رہنے والے ہیں، ہمیں اس زمین کے اوپر کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس وقت کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں ہم نے اس جگہ کے لیے جہاں ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے، اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے، اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اب کل بھی آپ سے یہ بات ہوئی کہ ہم 2 جہتیں رکھتے ہیں، 2 طرح سے جہتیں، یعنی کہ ایک ہمارا یہ مادی وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمارا جسم جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں، یہ ہمیں ہاتھ پیر آنکھیں پورا وجود خدا نے ہمیں عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، رہ رہے ہیں ہم میں، اور یہاں کی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ اس خدا نے ہمیں ہمارے وجود میں اپنی روح اور اپنا امر ودیت کیا، کیونکہ اگر ہماری سول نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی، تو ہمیں ہمارا یہ جسم بیکار ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے اعضاء و جواروں کو استعمال میں لے کر آ رہے ہیں تو اس روح کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیے روح ہی اگر ہے تو ہماری زندگی ہے، اور جب اس جسم کے اندر یہ سول نہیں رہتی تو جسم بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جب اس دنیا سے گزر چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی روح
ان کی روح نے ان کے جسم کو چھوڑ دیا، یعنی کہ زندگی جو خدا نے روح کی صورت میں عطا کی تھی، اب جب اس جسم میں نہیں، تو اب نہ آنکھ دیکھے گی، نہ زبان بولے گی، نہ کان سنیں گے، نہ یہ اعضاء جوارح ہمارے کنٹرول میں ہو کر کام کریں گے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک روح تھی اس وقت تک ہماری کمانڈ چل رہی تھی، ہم اسے حکم دیتے تھے اور ہمارا وجود ہماری باتوں کو سنتا تھا۔ تو اب دیکھیے، ایک ظاہری جسم ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں، اور دوسری چیز وہ جو ہمارے اندر سے کمانڈ کرتی ہے، جو روح ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اصل حیات ہے، اور جسی کے لیے خدا نے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس، ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے اپنے آگے جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے۔ اب جب ہم مجلس عزا میں آتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہ روایتوں سے بتایا گیا کہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری تربیت ہوتی ہے، جہاں ہم فکر کرتے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کی فضائل اور مصائب کو بیان کرتے ہیں، اور یہی جب ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، ان سب کی حیات مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سے اس زندگی میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ تو یہاں اور پھر جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر جب ان کے فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تو ہمیں ائمہ علیہ السلام کی یہ اقوال ملتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی معرفت کے ساتھ اگر ہماری آنکھوں سے آئے گا تو خدائے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت کو ہمارے اوپر واجب کر دے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو ہم روئیں گے، گریا کریں گے تو ہمارے سن معاف ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ میں جنت عطا کرے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا، تو ایسے کیسے ہے؟ تو گزشتہ دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں کے صدقے میں پوری کائنات کو، پورے عالم کو خلق کیا۔ ہمیں بھی اگر زندگی ملی ہے تو انہی کے صدقے میں ملی ہے، جب سب کچھ انہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اگر ہم ان سے سچی محبت کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کی حیات مبارکہ، ان کی لائف کو دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہی ہستیوں کو کہ جنہیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جب ان سے محبت کریں گے تو جو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اب یہاں ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی تو آپ کو ذرا ایزی ہو جائے گی اس بات کو سمجھنا۔ ایک بادشاہ ہے اور وہ اپنے بہت سارے جو اس کے کمپینین ساتھی تھے ان کے ساتھ شکار کے لیے جاتا ہے، اور راستے میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے۔ اب وہ اکیلا ہے اور اسے راستے کا معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں پر جائے۔ دور اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی، ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے جو اس گھر میں رہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوکا بھی ہے اور پریشان بھی ہے، کیونکہ وہ راستہ بھول چکا ہے۔ جنگل ہے، اس میں وحشی درندے جانور ہیں اور اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ اسے اس وقت وہ جھونپڑی ایک بہت بڑی نعمت نظر آئی۔ وہ جھونپڑی میں اندر داخل ہوا، اس بوڑھی عورت نے جب اسے دیکھا، یہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے اس کو بٹھایا، اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ پانی میری جگہ سے بہت دور ہے لیکن یہ میری بکری ہے، میں اس کا دودھ نکال کر تمہیں پلا دیتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے بکری کا دودھ نکالا اور اس بادشاہ کو وہ دودھ پلایا۔ جب دودھ پینے کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بھوکا بھی بہت ہوں، میں بہت دنوں سے اپنے لوگوں سے جدا ہو گیا ہوں،
میں اپنے شہر سے اپنے لوگوں سے اور مجھے راستے کی خبر نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے شخص میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک بکری ہے، اس کا دودھ میں نے تجھے پلا دیا، اب اگر تجھے بھوک لگ رہی ہے تو لے اس کو ذبح کر دے، اس کا گوشت بنا دے، میں اسے پکا کر تجھے کھلا دیتی ہوں۔ بادشاہ نے اس بکری کو ذبح کیا، اس بوڑھی عورت نے اس کے لیے کھانا بنایا، بادشاہ نے وہ کھانا کھایا۔ جب اس کی طاقت بحال ہوئی، بہتر ہوا، تو اس نے کہا کہ اے خاتون مجھے ذرا راستہ بتا دو، شہر کا راستہ کون سا ہے؟ اس بوڑھی عورت کیونکہ وہ اس علاقے سے جانتی تھی، اس نے کہا کہ فلاں جگہ کے پر تم جب ایسے گزرو گے، ایسے جاؤ گے تو تمہیں شہر کے آثار نظر آ جائیں گے، اور وہاں تم جب جس کسی سے بھی پہنچو گے وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ بادشاہ نے جانے لگا، اس نے اپنی انگوٹھی اس عورت کو دی، خاتون کو دی، اس بزرگ عورت کو، اور کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی، جب تم شہر آنا اور وہاں جس کسی کو بھی یہ انگوٹھی دو گی اور میرا یہ نام ہے تو مجھ تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ اب وہ بادشاہ چلا گیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اب آپ ذرا غور کریں، اب وہ بوڑھی عورت جو تھی اس کا کچھ بھی نہیں رہا تھا، اب وہ پریشان تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو آیا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو تم شہر آنا اور میری انگوٹھی کو دکھانا، تو لوگ تمہیں مجھ سے تمہاری ملاقات کرا دیں گے۔ تو یہ سوچ کر کے اچھا بھلا مانس یہ انسان لگتا تھا، تو میں چل کے ڈھونڈتی ہوں کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ شہر کی طرف نکلی، اس نے وہاں لوگوں کو وہ انگوٹھی دکھائی، جو بھی اس انگوٹھی کو دیکھتا تھا اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا، اس کا احترام کرتا، اور فوراً ہی آگے سے آگے لے جا کر اسے ایک بڑے محل کے دروازے پر لے گئے۔ جب وہ محل کے دروازے پر لے گئے تو تمام دربان، تمام لوگ جو اس محل میں موجود تھے وہ سب کے سب اس عورت کی بہت عزت کرنے لگے اور سب اس کو اس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب وہ خاتون حیران ہو کر دیکھتی ہے کہ وہ شخص جو برے حالوں میں اس کے پاس آیا ہوا تھا وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے یہ بڑھیا عورت وہاں پہنچی وہ تخت سے کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ چومنے لگا اور اس نے لے جا کر اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو سب کچھ آپ کو دے دیا تھا۔ تو کہا، وہ بادشاہ کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، جو چاہو، میں بھی تمہارا ہوں، یہ ہر چیز تمہاری ہے۔ تو وہ بڑھیا حیران ہو کر کہتی ہے، درباری جو اس بادشاہ کے کورٹ یارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہر چیز تمہاری ہے، میں بھی تمہارا ہوں۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس خاتون نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر یہ میری مدد نہ کرتی تو میں واپس پلٹ کے ہی نہیں آ سکتا تھا، مجھے یہ تخت میں بیٹھنا نصیب نہ ہوتا، مجھے یہ حکومت کرنی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ جو ہے اس خاتون کی وجہ سے ہے، اس نے اپنا سب کچھ، اس کی کل کائنات وہ بکری تھی، اس نے میرے اوپر وہ ذبح کر دی، اور اب جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اب بتاؤ تو اب میرے پاس جو کچھ ہے یہ پھر اسی کا ہے نا۔ تو جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ امام حسین کے اوپر ایک آنسو جب ہم گریا کرتے ہیں تو خدا کریم ہمیں اجر عظیم عطا کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یزید ملعون دین کو ختم کر رہا تھا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے کہ جو انہوں نے حکومت کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ نبوت کا ڈھونگ اختیار کیا، نعوذ باللہ۔ اور امام نے اس بات کو جھٹلاتے ہوئے اور امام نے عزم اٹھایا اور اپنی اولاد کو لے جا کر دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اچھائیوں کو، نیکیوں کو، عمل بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، کیونکہ آج جتنی بھی اچھائیاں ہیں یہ مرہون منت ہے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی
کہ انہوں نے پورے اپنے بھرے ہوئے خانوادے کو قربان کر دیا کہ آج اگر کوئی سچ بولتا ہے، آج اگر کوئی حق بات کرتا ہے، آج اگر کوئی اچھائیاں کرتا ہے، تو یہ تمام کی تمام مولا ہی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا۔ تو اب دیکھیے خدا کا دین بچا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج پوری دنیا عالم میں اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے، نمازی نماز ادا کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں۔ ان اچھائیوں کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مولا ابا عبداللہ الحسین نے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب یہ جنت کیا چیز ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کریم عطا کرے گا، کیونکہ یہ ایک معمولی قربانی نہیں ہے جو مولا ابا عبداللہ حسین نے دی۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی نا بات کہ اگر اس بوڑھی عورت نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ میری ہر چیز اس کی ہے، تو اب پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی کائنات میں دین کی اساس کو، دین کے علم کو، کلمہ توحید کو، نیکیوں کو بلند کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب خدا کریم پر بھی تو یہ واجب ہے نا کہ اب اگر کوئی امام حسین کی معرفت رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، تو خدا بھی اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب یہ بات آپ تک کلیئر ہوئی نا؟ اچھا، پھر ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی گئیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، اچھے کام کرنا، اچھے بچے بن کے رہنا، والدین کا احترام کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، محنت کرنا، علم حاصل کرنا، اور وہ علم کہ جس سے دوسروں کو بھی استفادہ ہو۔ ان تمام کاموں کو ایک مولا کا چاہنے والا ہی کرے گا، کیونکہ خدا کریم نے ہمیں ہی یہ موقع عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے 6 امام جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک شیعہ، ایک مومن بھی اگر وہ ہزاروں کے درمیان میں ہو، لاکھوں کے درمیان میں ہو، جب اسے کوئی دیکھے تو ہر شخص یہ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہے محمد و آل محمد کے ماننے والے، یہ ہے مکتبہ اہل بیت کے پروردہ، یہ ہے فقہ جعفریہ کے، یہ ہے شیعہ اثنا عشری، یہ ہے اہل بیت کے ماننے والے۔ کیونکہ اب ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمارا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، اور آج کے اس زمانے میں ہم سب سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور دیکھیے یہ دین ہی ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ اور گوش گزار کرنا چاہوں گی تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی سوچ سے اچھے کام کراتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں سلوات بھیجی۔ امام کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ یہ بہت نیک ہے اور بہت اچھائیاں کرتا ہے، لیکن کچھ اس کے کام ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اس پر کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں۔ تو امام خاموشی سے جا کر بغیر اپنے آپ کو بظاہر کیے ہوئے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا واز کر رہا تھا، کسی کو کچھ دے رہا تھا، کسی کو کچھ دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ صحرا میں شہر میں نکل گیا، اور امام بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اتنے میں وہ ایک دکان کے پاس گیا، جہاں ایک آدمی جس کا روٹیاں بنا رہا تھا۔ وہ آپ نے دیکھا نا بہت ساری روٹیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو یہ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ نان بھائی جو روٹیاں بنا رہا تھا اس کی توجہ ادھر ہوئی، اس نے چپکے سے اس کی روٹیوں کے ڈھیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا لی۔ اب وہ 2 روٹیاں اٹھا کر اس نے انہیں اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا۔
अब वो वहां से चला, अब इमाम हैरान हो रहे हैं कि इसने ये छुप कर चोरी क्यों की, इसने ये 2 रोटियां को क्यों उठा लिया। फिर इमाम ने सोचा कि शायद इसने पहले पैसे दे दिए होंगे। फिर इमाम ने कहा अगर पैसे दे दिए थे तो छुप कर उठाने की क्या जरूरत थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी, अगर पहले पैसे दे दिए थे। लेकिन इमाम बड़े हैरान हुए। फिर ये आगे चला तो एक फ्रूट वाले की दुकान थी, ये फिर वहां पर खड़ा हो गया। इमाम भी पीछे खड़े होकर उसे देख रहे। इतने में ये आगे बढ़ा और इसने चुपके से उसके ठेले पर से, उसके स्टॉल पर से 2 अनार चुपके से उठा लिए। अब इमाम बड़े हैरान हुए कि इसने ये अनार क्यों उठा लिए। अब उसने वो भी छुपा लिए और छुपाकर अब इमाम उसके पीछे पीछे हैं। अब देखते हैं कि एक जगह के ऊपर एक बहुत गरीब इंसान बैठा हुआ है। तो इस शख्स ने वो 2 रोटियां निकाली और वो रोटियां निकालकर उस गरीब भूखे इंसान को दे दी और आगे बढ़ा तो देखा एक झोपड़ी में ये गया, वहां पर एक मरीज था, उसे जाकर उसने वो 2 अनार उस बीमार इंसान को दे दिए। इमाम जब वो बाहर निकला तो इमाम ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स तूने ये क्या किया। तो उसने बड़े हैरान होकर इमाम की तरफ देखा कि मैंने क्या किया है, मैंने तो एक नेक काम किया है। तो इमाम ने कहा तूने ये नेक काम किया है। तो उसने कहा कि हाँ तुमने उसने पूछा तुम कौन हो। तो मैं कहा तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारे काम को देखा, तुमने एक दुकान से रोटियां चोरी की, एक दुकान से तुमने फ्रूट चोरी किए, और ये तुमने क्या गजब किया। तो वो शख्स कहता है कि तुम यकीनन मोहम्मद इब्न जाफर हो। यानी इमाम को वो पहचान गया। कहा कि आपको नहीं मालूम, आप तो अहले बैत से हैं, आपने कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा कि अगर जब तुम एक गुनाह करोगे तो खुदा तुम्हें उस एक गुनाह के बदले में एक ही सजा देगा, और जब तुम एक नेकी करोगे तो उसके बदले में खुदा तुम्हें 10 नेकियों का अजर देगा। तो इमाम ने कहा वाह हो तेरे ऊपर, लानत हो तेरे पर कि तूने कुरान की ये तफसीर की, तूने कुरान को ये समझा। खुदा ने यानी कि तुम बुराई करके नेकियां हासिल करोगे। यानी अब तुमने किसी के घर की तुमने रोटियों को चुरा लिया और उस चुराई हुई रोटियों से तुम मदद कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे मैंने एक गुनाह किया है तो मुझे उसके बदले में एक ही सजा मिलेगी ना, और मैंने नेकी भी तो की है। तो मौला ने कहा नहीं, अब तूने ये 4 गुनाह नहीं किए, तूने 8 गुनाह किए हैं और तुझे 8 गुनाहों की सजा मिलेगी। क्योंकि एक तो तूने चोरी की, और चोरी करने के बगैर बात तूने बगैर इजाजत के तूने उसके माल को दूसरों को दे दी, तूने नेकी कहाँ की। नेकी तो ये नहीं है, बल्कि नेकी तो इंसान अपने हक हलाल से कमाई करके फिर नेकी को करता है। तो हमें दीन यही सिखाता है कि बुराई करके कभी हम नेकी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, चोरी करेंगे, अब देखिए जब उस शख्स की चोरी की तो बताए वो शख्स क्या कहेगा, बुरा कहेगा ना कि बदबख्त हो, उसने मेरी ये चीज चोरी कर ली। अब अगर कोई किसी को स्टील करेगा, चोरी करेगा, तो जिस इंसान की जो चीज चोरी हो जाएगी, बताए क्या वो इंसान खुश होगा, वो बुरा कहेगा ना, वो बुरा कहेगा। तो जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से हम चैनल्स को चेंज करते हैं कि हमने अपनी पसंद का चैनल लगा लिया, कहीं आयत दुरूद कुरान लगा लिया, कहीं मजलिस लगा ली, इसी तरीके से ये रेस काम करती है। इसी तरीके से देखो कि वो रेस कि जो हम पैदा करते हैं अपने अमल से, अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, वो हम तक पहुंचती हैं। अब अगर कोई हमारी बुराई की वजह से, जो हमने किसी के साथ बुराई की, तो उसकी वो नेगेटिव रेस जो उसने हमारे लिए कही कि कितने बुरे लोग हैं, कितने बदबख्त लोग हैं, कितना बड़ा चोर है, अल्लाह इसको वासिल जहन्नुम पर, अब वो उसको हक है, क्योंकि जिसकी चोरी हुई है उसे ये हक हासिल है कि वो जो कुछ भी कहेगा वो चीजें हमें फॉलो करेंगी। तो हमारा दीन हमें ये बताता है कि हमने जब कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, हमने नेक काम करना है, और ये फर्श अज़ा हमारे लिए फिक्र की जगह है। बिल्कुल जैसे जिंदगी में हमें
इसी तरीके से अब जब हम इस जिंदगी के अंदर हैं, अब अगर हमें इल्म हासिल करना है तो अब हमें चीटिंग नहीं करनी, हमने मेहनत करनी है, हमने पढ़ना है, हमने सीखना है, हमने हासिल करना है। चीटिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा आपने लिख लिया, उससे मुतालिक कोई चीज आ गई, आपने उसे बयान कर दिया। अब जैसे चूंकि आजकल कोरोना का जमाना है, ऑनलाइन चीजें हो रही होती हैं तो बड़ा आसान है, पर ये तो हमें खुद देखना है ना कि हम खुद कितने ऑनेस्ट हैं। अब अगर हम ऑनलाइन हमारा पेपर हो रहे हैं और ऑनलाइन पेपर में साइड पर हमने किताबें खोल कर रख ली, याद हमने किया नहीं, तो अब बताइए हमें क्या मिलेगा सिवाय धोखे के। वक्ती तौर के ऊपर हम किसी को बेवकूफ तो बना देंगे। आप मुमकिन है डॉक्टर बन जाए, मुमकिन है इंजीनियर बन जाए, मुमकिन है इस तरह से धोखेधड़ी से कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी भी अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि खुदाए करीम कह रहा है कि वल तंजुर, हर नफ्स देखे कि उसने अपनी आखिरत के लिए क्या जमा किया है, क्या भेजा है। अब वक्ती तौर पर आप डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे? क्या आप किसी को सही किस्म की दवा दे सकेंगे? जब तक आपने अच्छे तरीके से उस चीज को सीखा नहीं होगा, याद नहीं किया होगा, प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, उस वक्त तक ना आप किसी मरीज की तशखीस कर सकते हैं और ना ही किसी मरीज को सही दवा दे सकते हैं। बल्कि उर्दू में ये कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जां, इसी तरीके से नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि जिसे दीन की मार्फत नहीं होती वो फिर गलत अकाइद पैदा कर देता है। जैसे इस शख्स ने, तभी तो मौला ने उस पर कहा वाय हो तेरे पर, लानत हो तेरे पर कि तू दीन की असास को बिगाड़ रहा है, तू दुनिया को ये तरगीब दे रहा है कि गुनाह करो और फिर नेकी करो। इस तरह से नेकी नहीं होती है, बल्कि खिश्त अव्वचु नहत निमार कुछ ता सुरैया मीर अव दीवार कुछ, कि अगर पहली ईंट ही टेढ़ी रखी जाएगी तो जितनी ऊंची दीवार जाएगी वो सारी की सारी टेढ़ी ही जाएगी। जब पहली ईंट सीधी रखोगे तभी आपकी जिंदगी की इमारत सीधी उठेगी। तो इस फर्श अदा के ऊपर आपने क्या सीखा? एक तो दो बातें कि हमने इस बात को सीखा कि हमें अगर रिवार्ड मिलेगा तो इसी सूरत में मिलेगा, क्योंकि इमाम हुसैन की मार्फत मकसद, माफ कीजिएगा, मकसद करबला हमें इसी सूरत में हासिल होगी कि जब हम अपनी किरदार साजी करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम इस दुनिया के बंदे नहीं हैं, बल्कि हम आखिरत के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, हमें खुदा की तरफ पलट कर जाना है। और इसीलिए जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी के मरने की खबर पहुंचती है तो हम ये कहते हैं कुरान की आय मुबारक को कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम खुदाए करीम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ पर पलट कर हमें जाना है। तो जब हमें उसकी तरफ पलट कर जाना है तो हमें अच्छाइयों को लेकर जाना है, हमें नेकियों को लेकर जाना है। ये अच्छाइयां, ये नेकियां हमें इसी दर से मिलती हैं, इसी फर्श अज़ा से मिलती है। तो आज की हद तक हमने जितनी बातें गोश गुजार की, अब ये बातें क्लियर है ना आपके लिए कि जिसमें हमने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि हम जब काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ करेंगे, दयानतदारी के साथ करेंगे, धोखा नहीं देंगे किसी को, झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमारा ट्रस्ट हमारा खुद से है ना, हमने किसी दूसरे ने तो हमारा ट्रस्ट नहीं करना ना, हमने अपना ट्रस्ट करना है। और अगर कोई हम पर ट्रस्ट कर रहा है तो हमने उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ट्रस्ट को वक्ती तौर पर हम किसी को बेवकूफ जरूर बना लेंगे, लेकिन इसका नुकसान हम ही पहुंचेगा, किसी दूसरे को नहीं पहुंचेगा। याद है ना कि अब अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे और बस चीटिंग करते रहेंगे तो हमें आएगा ही नहीं कुछ भी। तो इसी तरीके से फिर जिंदगी भी गुजरेगी, जिंदगी में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंसान जब मेहनत करता है, जब इंसान दयानतदारी के साथ मेहनत करता है, अब आपने किस किस चीज में मेहनत करनी है, अब आपकी उम्र का तकाजा क्या है, जो आपका सिलेबस है, जो आपका होमवर्क है, जो आपका काम है, तो उसको ऑनेस्टी के साथ करना, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी अपने पेरेंट्स के साथ रखना। कोई काम
کوئی بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھپا کر نہیں کرنا، کوئی کام ایسے نہیں کرنا. سمجھ لو جو چیز اپنے پیرنٹس سے چھپا کر کرو گے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ، والدین سے زیادہ آپ کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. وہی تو ہے کہ جو آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اس خدا کریم کا کتنا لطف و کرم ہے. وہی تو ہے کہ آج آپ کو فرش عزا پر لے کر بیٹھے ہوئے، مجلس میں لے کر بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں نا تاکہ آپ اچھی باتوں کو سنیں، ان باتوں کو سن کر پھر اس پر عمل کریں. کیونکہ جب ہم عمل کریں گے تو تبھی ہماری زندگی اچھی گزرے گی. اور پیرنٹس ہی تو ہے نا کہ جو ہمیں ہر وقت تنبیہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں نا، دیکھو یہ کام نہ کرنا، ایسے نہیں جانا، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، یہ نہ کھانا، اس طرح سے نہ کرنا. اس کے علاوہ میں کون کہتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. تو جس کو ہمارا درد ہوگا وہی کہے گا نا ہم سے. تو والدین کو، پیرنٹس کو ہم سے ہمارا زیادہ درد ہے. تو اب یاد رکھو، اب اگر انہی سے چیزوں کو چھپاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم پھر اچھے بچے نہیں ہیں. اگر ہم اچھے بچے ہوتے تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے تھی. اوپن ہونا چاہیے، ہر چیز بتا کر کرو، پوچھ کر کرو کہ بابا ماما کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم یہ کر لیں، ہم یہ بات کر لیں، یہ ہماری فرینڈ ہے، ہم اس سے یہ بات کر لیں. بابا ہم سوشل میڈیا کی ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. ہر چیز اوپن رکھ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی لائف اچھی ہوگی. کیونکہ یہی چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں کام آتی ہیں. اکثر دیکھا ہے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر بچوں کو یہ مشاہدہ کیا، اور جیسے ہی ممی بابا آ گئے اور جناب فوراً ہی اس کو کر دیا. اب کس کو دھوکہ دیا؟ آپ اپنے وقت کا غلط استعمال کیا. اور کس سے چھپا رہے ہیں؟ اپنے پیرنٹس سے. اور یاد رکھیں کہ خدا کریم کا یہ سب سے بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اچھے والدین عطا کی. وہ والدین عطا کیے کہ جو ہمیں فرش عزا پر لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں ذکر کی توفیق دلانے کی ہمارے لیے تربیت کرتے ہیں. ہماری دیکھیں کتنے کام ہیں. آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی مدر اٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کے بھوک لگنے سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام آپ کے پیرنٹس نے کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کے بابا محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کی مدر کام کرتی ہے. تو اب دیکھیں ایسی صورت میں کیا ہمیں انہیں دوج دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے چیزیں چھپانا چاہیے؟ آج اس بات کو جان لیجئے کہ اگر کوئی چیز اپنے پیرنٹ سے چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں، ان سے چھپانے کی نہیں ہوتی. انہیں بتایا جاتا ہے، ان سے ایڈوائس لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے. ہم بیمار ہوں گے وہی ہمیں لے کے جائیں گے. آپ کی کلاس فیلوز نہیں لے کے جائیں گی، آپ کے دوست نہیں لے کے جائیں گے. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے بہت فیتھ فالوئنگ ہوتی ہے. دیکھا کہ کم از کم 5000 آپ کے فالوورز ہیں، فرینڈز ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں. میں نے ایک جگہ کومنٹ پڑھا فیس بک کے اوپر ہی کہ ایک شخص نے لکھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک جب ہوا، اور جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو میرے پاس صرف میرے پیرنٹس موجود تھے، میری فیملی موجود تھی، اور جو 5000 میرے فین اور فرینڈس تھے ان میں سے کوئی میرے پاس نہیں تھا. اور جس درد سے میرے پیرنٹس، میری فیملی میرے لیے دعا کر رہی تھی، گو کہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو اصلی اور حقیقت محبتیں ہیں وہ خدا کریم نے ہمیں عطا کی ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں، قریبی رشتہ داروں کی صورت میں. اور ان سب کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کیا، اور ہم نے اصلی مقام پر جانے کے لیے دنیا میں بھی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جب ہم اچھی طریقے سے زندگی کو ایسے گزاریں گے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کا خیال رکھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اپنی ذات کا خیال رکھا. آج اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل وہ مدد پلٹ کر
हमारी ही तरफ आएगी। और कल इंशाल्लाह ताला इसी बात के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है, लेकिन आज की हद तक हमने इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि हमने एक अच्छे इंसान की सूरत में अपनी जिंदगी को गुजारना है। आज मुहर्रम उल हराम की 2 तारीख है, और आप सबको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने 28 रजब को मदीने से इमाम रुखसत हुए थे। 28 रजब को मौला हुसैन कहाँ रहते थे? मदीने मुनव्वरा में रहते थे ना, करबला में तो नहीं रहते थे। और इमाम, इस रोशनी को जरा आप गुल कर दीजिए। और इमाम ने 28 रजब को मदीने को छोड़ा, और मदीने को छोड़कर इमाम माफ कीजिएगा, सबसे पहले मक्का मुअज्जमा में आए। मक्का मुअज्जमा में आए, खुदा के घर की इबादत करते थे, तवाफ करते थे। और फिर 8 जिलहिज्जा को जब इमाम ने देखा कि यजीद ने अपनी फौज को, अपने सिपाहियों को एहराम पहनाकर उनके एहरामों में तलवारें और खंजर देकर भेज दिया कि हालत एहराम में, आलम हज में इमाम हुसैन को शहीद कर दें। जब इमाम को ये खबर लगी कि यजीद के फौजी का खाने काबा में तलवारें और खंजर और हथियार लेकर आ गए हैं, और सरजमीन मक्का मुअज्जमा को उनके खून से, मक्का मुअज्जमा की हुर्मत को पामाल करना चाहते हैं। तो आप सब ने भी माशाल्लाह, आप में से 2 लोगों ने और अक्सरियत ने हज किया हुआ है माशाल्लाह, तो आपने देखा है ना कि 8 जिलहिज्जा को हम एहराम बांध के मिना की तरफ जाते हैं। ऐसे ही है ना, हम 8 जिलहिज्जा को एहराम बांध के फिर हम इस ओपन जगह पर बैठते हैं, और 9 जिलहिज्जा को हम यौम अरफा के मैदान में हम इबादत करते हैं। और यौम अरफा के जहाँ इमाम हुसैन की दुआओं को, कि जो इमाम हुसैन ने मैदान अरफात में जो उनकी जिंदगी के गुज़िश्ता हज थे, उनमें इमाम ने जो दुआएं हमें बताई उन्हें हम पढ़ते हैं। उन दुआओं में से एक मौला हुसैन की दुआ के ये जुमले हैं कि जो अरफात के मैदान में, कि जब इमाम ने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में जब जब हज की सादत मौला ने हासिल की, मौला ने 8 जिलहिज्जा को एहराम बांधा, और एहराम बांधकर मौला 9 जिलहिज्जा को मैदान अरफात में दुआ की। उनमें से एक दुआ क्या थी कि जहाँ मौला कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया। यानी इमाम की ये दुआ के हिस्से कि मौला, जिसे तू मिल जाए, जिसे खुदा मिल जाए, उसने फिर कुछ नहीं खाया। और यही वजह कि वही हुसैन कि जिसे खुदा के घर से इश्क था, मोहब्बत थी, आज हुसैन खुदा के घर की अजमत को बचाने के लिए ये कहकर हज के एहराम को उम्रे के एहराम से तब्दील किया, और मौला इस सूरत में मक्का मुअज्जमा को छोड़कर करबला की तरफ आज़मे सफर हुए कि ऐ खुदा के घर, तेरी हुर्मत बाकी रह जाए, मैं तेरे घर से रुखसत हो रहा हूँ। और इस सफर को तय करते हुए 8 जिलहिज्जा से मौला का सफर शुरू हुआ, और मुस्तकिल मौला का ये सफर तकरीबन 22 दिन मौला सफर में रहे। कितने दिन बनते हैं? 8 जिलहिज्जा से लेकर 2 मुहर्रम हराम तक मौला सफर में रहे, और 2 मुहर्रम को इमाम का काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा। आज ही का दिन था कि जब इमाम की सवारी करबला मौला की जमीन पर पहुंची। अब मेरा दिल चाहता है कि आप तसव्वुर कायम करें, एक फिक्र को लेकर आए कि जैसे हम सब भी इस वक्त मौला के साथ उस सरजमीन पर मौजूद है। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, जब पहुंचे हैं इमाम
اور مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہے. اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. مولا بار بار دوسرا گھوڑا منگوایا, اس پر سوار ہوئے, وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا. یعنی اب امام حسین اس سرزمین پر موجود ہے جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں, لیکن امام نہیں جانتے یا ظاہری طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ جب امام وہاں پہنچے ہیں, کیونکہ یہ تمام روایتیں ہمیں ملی, حتیٰ کہ امام حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے اور 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے. امام پھر گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے اور اس کے بعد امام نے اس جگہ کی خاک کو, مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا, ہاتھ میں اٹھا کر اس سے سونگا اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ اس مٹی کو ہوا میں بکھیر دیا. جب جیسے امام نے اس مشت میں ہاتھ میں لی اس مٹی کو بکھیر دیا, وہ مٹی اڑ کر بی بی سکینہ کے سر پر گر گئی. جیسے ہی سر پر گری, بی بی زینب کبریٰ نے جب دیکھا کہ یہ ساری خاک اٹھ کر سکینہ سامنے کے سر مبارک پر آ گئی, تو ایک مرتبہ کہا, حسین اس خاک سے تو تیرے خون کی, تیرے لہو کی خوشبو آتی ہے. امام حسین نے بی بی زینب کو, بی بی کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا, ہاں زینب, یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنے گی. زینب, یہ وہی جگہ ہے جس کا عہد خدائے کریم نے ہم سے عالم زر میں, عالم میثاق میں خدا نے ہم سے لیا تھا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنی قربانی کو پیش کروں گا. زینب, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے علی اکبر اپنے سینے پر برچی کا پھل کھا کر ایڑیاں رگڑے گا. امام حسین کربلا معلیٰ کی اس سرزمین پر آ گئی اور وہ بستیاں بسا دی گئیں, اور مولا نے وہاں کے جب لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا اس جگہ کے لوگوں نے کہ جب اس قافلے کو آ کے دیکھا اور وہ مولا سے ملنے آئے, اور مولا کا قافلہ, مولا کا گھوڑا جب آگے نہیں بڑھ رہا تھا, اور مولا نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں. پھر کسی اور سے پوچھا, کیا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ہاں, ایک شخص نے کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا کیا اس سرزمین کا اور نام بھی ہے کچھ؟ ایک نے کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں. پھر مولا نے کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک ضعیف انسان, ایک بوڑھا شخص اٹھا, اس نے کہا اسے کربو بلا کہتے ہیں. یہ بلا کی جگہ ہے, یہ کربلا ہے. جیسے امام نے اس جملے کو سنا, امام زمین پر بیٹھ گئے اور امام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جا رہے تھے, آنسو جاری تھے. امام جانتے تھے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے لیے مجھے مہمان بلایا گیا ہے. یہ وہی سرزمین ہے. تصور کی آنکھ سے دیکھو, امام حسین اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خیموں کی بستی لگا دی جائے. دیکھو شت فرات ہے, دشت کربلا ہے, ارض نینوا ہے, اور حسین اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر خیموں کی بستی بسا رہے ہیں, خیمے لگا رہے ہیں. خیمے بن گئے. کہا زینب یہ خیمہ تمہارا ہے, ام لیلا یہ خیمہ تمہارا ہے, ام فروا یہ خیمہ تمہارا ہے, ام رباب یہ خیمہ تمہارا ہے. یہ میرے اوان و انصار کے خیمے ہیں. وہ خیموں کی بستی بس گئی. اب ایک جگہ حسین عصا کا دامن تھام کر, عصا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے, حسرت کے ساتھ ان خیموں کو دیکھ رہے ہیں.
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. شاید امام دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ خیموں کی بستی بس گئی ہے اور 10 محرم کو بعد عصر یہ خیموں کی بستی نظر آتش کر دی جائے گی، جلا دی جائے گی. حسین اس سرزمین کے اوپر آ گئے. حسین ارض نینوا کے اوپر آ گئے اور اس زمین کے اوپر ایک مرتبہ بی بی کہنے لگی، بی بی زینب کبریٰ کہنے لگی، حسین یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ماں کے رونے کی صدا آتی ہے. حسین ایسا لگتا ہے جیسے اس بیابان میں کوئی ماں رو رہی ہے جس کی بیٹا کھو گیا ہو، جس کی اولاد اس سے جدا ہو گئی ہو. حسین ایک اس ماں کے رونے کی صدا آتی ہے. مولا حسین رو کر کہتے ہیں، زینب تم نے نہیں پہچانا، بیوی تم نے نہیں پہچانا، یہ کوئی اور نہیں. بی بی آپ نے نہیں پہچانا، یہ ہاں ایک ماں کے رونے کی صدا ہے. بی بی اے میری ماں جائے، یہ کوئی اور ماں نہیں، یہ تمہاری اور میری شکستہ پہلو ماں ہے. یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر میں نہیں آ رہی. بی بی کہتی ہے بھیا اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا زینب ہماری ماں ہماری غربت پہ رو رہی ہے. بی بی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں خود خنجر سے میرے گلے مبارک کے اوپر خنجر پھیرا جائے گا. زینب ہماری ماں اس عالم غربت میں اس زمین پر آ گئی ہے. بی بی ہماری ماں ہماری غربت پر ماتم کر رہی ہے. بی بی ہم اکیلے نہیں ہیں، فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ ہے. اور اس فرش ازا کے اوپر جہاں جہاں پر مجلس اعظم منعقد ہوتی ہے وہ سید اسلام آ کر بیٹھ جاتی ہے. بی بی کیوں آتی ہے؟ بی بی اسی لیے آتی ہے اپنے رومال کو لے کر آتی ہے. بی بی اپنے رومال میں آنسوؤں کو لے کر جاتی ہے. بی بی ان آنسوؤں کو لے جا کر کیا کرو گی؟ اسی ارض نینوا میں حسین کو ایسا شہید کیا جائے گا کہ جس کا جسم پارا پارا ہوگا. امام حسین کہ جو آج 2 محرم الحرام کو اس ارض نینوا پر پہنچے ہیں. جب 10 تاریخ محرم کی آئے گی امام حسین کو ایسے شہید کیا جائے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی گرم خاک پھینکے گا، کوئی تیر برسائے گا، کوئی نیزے برسائے گا. ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھو، امام حسین پشت اسب با وفا پر ہے، گھوڑے کی پشت پر ہے اور ایسے میں کوئی تیر برسا رہا ہے. ذرا سوچو کہ کوئی واریر جب گھوڑے کی پشت پر سوار ہو اور اس کی چاروں طرف دشمن کی فوجیں ہوں اور جب تیر کمانوں پر کر کے اس عقیدے کے اوپر تیروں کو مارا جائے. ذرا تصور دیکھو، تصور کرنا کہ اتنے تیر تھے، ہزاروں تیر تھے اور ایک مظلوم کربلا کے اوپر وہ تیر پھینکے جا رہے تھے. روایت کہتی ہے میرے ساتھ تصور کی آنکھ سے دیکھو، جب دائیں طرف سے تیر پھینکے گئے اتنی تیروں کی بار تھی کہ گھوڑے کی پشت کے اوپر امام حسین پر جب دائیں طرف سے تیر پڑے تو زہرا کا لال بائیں طرف جھک گیا اور جب بائیں طرف سے تیروں کی بارش آئی تو امام حسین دائیں طرف جھک گئے، اتنے تیر تھے. روایتیں کہتی ہیں امام حسین کے جسم کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ ہو، جہاں پر کوئی ظالموں کا وار نہ ہو. آؤ میرے ساتھ چلو، دیکھو تو صحیح
کہ کربلا کے میدان میں زہرا کا دال زخموں سے چور چور ہے. وہ ماں فرش رضا پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ گریہ کرتی ہے، اتنا زخمی حسین ہے، مجھے اپنے آنسو دے دو. بی بی کیا کرو گی ان آنسوؤں کا؟ میں اپنے لال کے زخموں پر لگاؤں گی. یہ ہمارے آنسو، میرے ہمارے آنسو ہمارے لیے ذات نام ہے. بی بی ہمارے پرسے کو قبول کیجیے، بی بی ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنا لیجیے، بی بی ہمارے آنسوؤں کو اپنے حسین کے زخموں پر رکھیے. حسین مظلوم کربلا حجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ اس فرش رضا کے اوپر جو حسین کی مظلومی کا ذکر ہوتا ہے، وقت کے امام تشریف لاتے ہیں، وہ بچی تشریف لاتی ہے، سکینہ زینب، وہ مظلوم کربلا کی بیٹی، وہ یتیمہ کہ جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. کیسا منظر ہوگا کہ جب سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی اے شبر نہیں میرے بابا کو چھوڑ دے. وہ کیسا منظر تھا کہ جب شبر نہیں امام حسین کی پشت پر سوار تھا اور 3 برس کی سکینہ اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور نجم کی طرف رخ کر کے کہتی ہے دادا نہیں بڑی غربت ہے، میرے بابا کو شبر نہیں کے کچر سے بچاؤ. بی بی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کیسا منظر ہوگا. کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی کربلا کی زمین پر تڑپتی ہے اور کہتی ہے کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے اہل عزا، عزا کے دن آ پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دن آ پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آباد یہ کربلا کے دن آ پہنچے. اللہ اکبر. پروردگار عالم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے اس پرسے کو قبول کریں، اس گریہ ازاری کو قبول کریں. ناظرین ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، ہم سیدھا جو ہے وہ نوحی کی طرف جائیں گے. یہ بات کہتے ہوئے امام علی رضا کہ دیکھیے اگر کسی پہ گریہ کرنا ہے نا، اگر کسی پہ رونا ہے نا تو حسین ابن علی پہ روئیں، سید الشہداء پہ روئیں، غریب الغرا پہ روئیں. بہت بے کس میرا امام، بڑا مظلوم میرا امام، جو روز عاشور ہے نا بہت بڑی مصیبت کا دن. امام علی رضا نے فرمایا کہ ابن شبیب اگر تم کسی پہ رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پہ گریہ کرو. اس کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ جس طرح گوفسن ذبح کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اہل بیت کے 18 افراد مارے گئے جن کی مثل دنیا میں کوئی نہیں. بس ان کے قتل پر 7 آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا. آسمانوں زمینوں کیا، ہم جیسے انسان کیا، حسین عالی مقام کی شہادت پر، مظلومیت پر آسمان والوں نے گریہ کیا. امام زین العابدین نے فرمایا نا کہ جب آسمان کے فرشتوں نے امام حسین پر گریہ کیا، پریوں پرندوں نے زمین میں اور ہوا میں نوحہ کیا. اگر رونا ہے نا کسی کی مظلومیت پر تو وہ سید الشہداء کے مصائب میں روئیں. بڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک نوحہ پرسہ پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھ پہ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کانوں سے چلے گوہر اور آگ کی دامن میں
اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، سر پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دوروں کا کھانا وہ اشک کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے